ہم پڑھ رہے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس کے صلاح و مشورے کے بعد یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جا کے کنویں میں پھینک دیا، اور والد کو اپنے آ کر یہ ایک کہانی بنا کر سنا دی کہ ہم مصروف تھے کام کاج میں، کھیل کود میں، اور یوسف کو ہم پیچھے مال و متاع کے ساتھ چھوڑ گئے تھے، ہمارے پیچھے سے بھیڑیا آ کے اس کو کھا گیا، اور خون میں بھری ہوئی قمیض جو ہے والد کو دکھانے لگے۔ والد نے یہ بات کہی کہ بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، میرے بیٹے کو وہ چبا چبا کے کھا گیا، اور اس کی جو قمیض ہے اس کے اوپر ایک ناخن کا نشان تک نہیں ہے۔ تو واضح طور پہ یہ بات انہوں نے کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، بس صبر کرنا سب سے بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں اس کے اوپر جو تم یعنی بیان کرتے ہو۔ جو بھائی سورہ زمر کے درس میں تھے انہیں یاد ہوگا، ہم نے پڑھا تھا صبر کے معنی مفہوم کے حوالے سے۔ دیکھیں ایک حدیث جو ہے وہ توجہ دلاتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر مصیبت گزر جانے کے بعد نہیں ہے، صبر وہ ہے جو مصیبت کے وقت ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کہ میرے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں بے شک ہم ہی اللہ کے ہیں، اور بے شک ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، پھر اس مصیبت کا تو کوئی بدلہ ہے نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی میرے وہ بندے ہیں کہ جن پر میری طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں۔ سورہ بقرہ ہی کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ تو یہ صبر کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر ہم اس کے معنی کی طرف جائیں تو معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رضا والے مقصد کو، یعنی اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنائے، اور وہ جو کام ہے اگر وہ کرنے کا ہے تو اسے کرے، اگر وہ نہ کرنے کا ہے نا تو اس سے رک جائے۔ یعنی کہ ایک کام کو وہ کرنا چاہتا تھا، اللہ نے وہ کرنے سے منع کیا ہے، اب اس پہ رک جائے، اور ایک کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے لیے اس سے مشکلات تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، یہ وہ مشکلات تکلیفیں پریشانیاں برداشت کرتا ہے، لیکن اس کام پر رک جاتا ہے، وہی کام کرتا ہے۔ یہ صبر ہے۔ بھوکا رکھا گیا، یہ صبر ہے۔ کیا صبر ہے؟ کہ بھوکا رہے گا حرام نہیں کمائے گا، بھوکا رہے گا حلال کمائے گا۔ پیاسا رہے گا، یہ صبر ہے کہ پیاس اپنی بجھائے گا حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں بجھائے گا۔ دیگر شہوات بھی اسی طرح ہیں۔ جتنی شہوانی اشیاء اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہیں، وہ چیزیں جو مزین کر دی گئی ہیں دنیاوی رنگینیوں کے ساتھ، ان میں سے جو حلال ہے ان کو اختیار کرتا ہے استطاعت بھر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اور جو حرام ہیں جن سے اللہ نے روک دیا اس پر صرف اس وجہ سے دیکھتا رہے گا، برداشت دنیا کر رہی ہوگی، خود کرے گا، سب کر رہے ہیں، خود نہیں کرے گا، کیوں؟ اللہ نے اس سے منع کیا۔ فصبر جمیل، سب سے خوبصورت فعل کیا ہے؟ دیکھو جمیل عربی میں کہتے ہیں خوبصورتی کو، اچھائی کو۔ فصبر جمیل، صبر یہ ایسا قلبی فعل ہے جو انسان کے لیے سب سے اچھا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جو جملہ بولا اللہ رب العزت نے اسے قرآن بنا کے اتار دیا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور یہ جو صبر ہے نا، آپ سمجھیں اس صبر کی آگے تشریح ہے، واللہ المستعان، یہ اس کی تشریح ہے کہ اللہ ہمارا مددگار ہے۔ سمجھیں ہیں بات کو؟ اس صبر کی تشریح آیت کا اگلا حصہ ہے، واللہ المستعان، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، جبھی تو وہ صبر کرے بیٹھا۔ اگر اس کو یہ عقیدہ نہیں ہوگا وہ صبر نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں اولاد نہیں ہو رہی، سنو توجہ سے، اولاد نہیں ہو رہی، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، نہیں ہو رہی، کیا ہوا بھائی؟ اب وہ ڈاکٹروں کی طرف گیا، اولاد نہیں ہو رہی، اب وہ تعویذ گنڈوں کی جادو ٹونوں کی طرف چلے گیا، اولاد نہیں، اب اس نے جا کے فلاں قبر پہ اپنا سر جھکا دیا، فلاں جگہ ڈوری دھاگا باندھ دیا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ اولاد نہیں دے رہا تھا تو صبر کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے 96 سال کی عمر میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے 96 سال کی عمر۔ اب ایوب علیہ السلام کی بیماری کب ختم ہوئی؟ جب ان کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔
ایوب علیہ السلام کی بیماری کب ختم ہوئی؟ جب ان کا پورا خاندان ختم ہو گیا، بیٹے سب مر گئے، ایک بیچاری بیوی بچی، اہل و عیال دیگر تو چھوڑ گئے، جب جا کر ان کی جو نا وہ بیماری تکلیف دور ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام محلوں کے اندر پرورش پانے والا وہ لڑکا، اور وہ 10 سال بھیڑے ایک چراتا رہا، پھر 10 سال الگ بھیڑے اس نے چرائی، 20 سال تک وہ بھیڑے چراتا رہا، اور کیا کہہ کے بیٹھا تھا؟ سانس لینے کے لیے آپ پڑھو قرآن، درخت کے نیچے جب وہ سانس لینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں تو کنویں کے سامنے لگی پانی کے لیے لائن کو دیکھتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، یا ربی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ تو میرے لیے اتارے بس میں تو اس کا فقیر ہوں۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں یار، اتنی مخلصی کے بعد جب بندے نے مانگا ہو تو اس کے لیے تو بالکل ایسا ہو کہ جائے قارون کے خزانے کھل جائیں۔ مگر 10 سال ایک بھیڑے چلائی، پھر 10 سال 20 سال تک اللہ کا بندہ بھیڑے چلاتا رہا۔ آپ اندازہ تو کچھ سوچے موسیٰ علیہ السلام، کچھ سوچے ابراہیم علیہ السلام، کچھ سوچے ایوب علیہ السلام، پر اپنی مثال تو رکھے۔ ہم کسی کھیت کی مولی نہیں، ہم ان کے پیروں کی دھول نہیں، اللہ نے ان کو اتنا آزمایا ہے۔ ہمارے ساتھ اگر ذرا سی کوئی تکلیف پریشانی کچھ آ جاتی ہے، ہمارے منہ سے کلمہ کفر لازمی نکلتا ہے، نعوذ باللہ، کوئی نہ کوئی ناشکری کا کلمہ ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو اس سے بڑھ کر ناشکری کا ہوگی۔ ہم نے اللہ سے توجہ اٹھا کے 23 گھنٹے دوڑی دھاگے وہ اس قبر کے آگے جھک رہے ہیں، اس علم کے آگے جھک رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہاں گیا صبر؟ رہتے نہیں اسی کے اوپر بات پہ، نہیں اچھی بری تقدیر پہ مان لایا، بچپن سے تمہارا عقیدہ تھا، ہاں تو آج کیا ہو گیا؟ ختم، سارے عقیدہ ختم، کیوں؟ صبر ختم ہوا۔ پہلے روزہ کیسے رکھ لیتے ہیں؟ تو اللہ رمضان میں صبر دلا، ارے نہیں ہے بھائی، اللہ نے صبر آپ کے اندر پیدا کیا ہے۔ رمضان میں صبر کی بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ ذہن بنا ہوا آپ کا، بالکل اسی طریقے سے آپ سمجھو آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا، آپ خود ہی آرام سے بچو گے۔ جس طرح رمضان میں آپ کو ڈر ہوتا ہے ہر قسم کی حرام کاری کے نتیجے میں آخر کیا ہوگا؟ میرا روزہ، بالکل عام زندگی کے اندر اللہ کی ناراضگی کے کام کیا کہ چھوڑیں گے کہ میرا ایمان خراب ہوگا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ لاڈلا بیٹا کیا خبر آئی ہے؟ کیا ہوا؟ سنو، میں بڑی توجہ طلب بات، چوچو بتانے والے بتا رہے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے۔ ماتم کی دلیل قرآن سے، اسی صورت میں پڑھیں۔ کیا ہوا تھا بھائی؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے گریا کرتے کرتے اپنی آنکھیں ضائع کر دی، نابینا ہو گئے تھے۔ پڑھنے والا بھی اس کو دلیل کے طور پہ سنا رہا، کون ہے؟ ہمارے یہاں تو قوم وہ محمد علی مرزا کو سننے والی قوم ہے، ہمارے یہاں تو کبھی کھول کے دیکھیں گے کتاب، سوال ہی نہیں پتا، ورنہ کتاب کھول کے دیکھیں تو پتہ لگے کہ بیٹے کی موت کی نعوذ باللہ خبر پہنچنے کے ساتھ ہی زبان سے کلمہ کیا نکلا ہے؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ رونے پیٹنے ہوئے کہ وہ رونے پیٹ رہے کر رہے ہوں، وہ اپنا خدا نہ خواستہ اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہو، کوئی ماتم کر رہے ہو۔ صورت یہی بتاتی ہے ہمیں کہ انہوں نے کیا؟ فصبر جمیل۔ پڑھو آپ حیات القلوب، ملا باقر مجلسی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بقول ملا باقر مجلسی کے میدان کربلا کے اندر ان کا خطبہ، اس میں الفاظ ہیں، ایک دن پہلے کے، اگلے دن شہید ہوئے، ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں، لوگوں جب مجھے شہید کر دیا جائے میرے لیے ماتم مت کرنا، اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑنا، سروں کو نہیں منڈوانا۔ پتہ نہیں کون سی قوم ہے ہم، اہل بیت کے ماننے والے، پنجتن کے ماننے والے، کہاں یہ ماننا ہوتا ہے؟ مانیں گے ہم اپنی مرضی سے، ان کی نہیں مانیں گے۔ ماننا ہمارے باپ دادوں کی مرضی سے ہے، جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے اس طرح مانیں گے، جس طرح اہل بیت بتاتے رہے اس طرح مانیں گے۔ کتنا فرق ہے؟ اور سمجھیں، فصبر جمیل، اللہ کی قسم آپ دیکھو ذرا غور کریں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ایک ایک مہینہ ہمارے گھر میں گزر جایا کرتا تھا، ہم گیہوں کی شکل نہیں دیکھ پاتے تھے۔ کس کی؟ کیوں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الرقاق میں اس حدیث کے اوپر بات قائم کیا ہے، کیف عیشۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کس طرح زندگی گزاری ہے، اس کے تحت یہ حدیثیں لے کے آئے، جن میں ایک حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، ہم گیہوں کی شکل دیکھ پاتے تھے۔ یار میں اور آپ ذرا گمان کریں، ہم 2 ٹائم کم از کم کھا رہے ہیں، 2 ٹائم، ہم نے یہ وقت نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دیکھا تھا، ہم نے وہ تکلیفیں نہیں جھیلی، یہ تو معاشرت کی باتیں ہیں۔ پھر ان کی معیشت دیکھو آپ، ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، باہر سے سب لوگوں پر حرام کر دیا گیا تھا، ممنوع کر دیا گیا تھا کہ ان سے کسی قسم کا کاروبار نہیں کرنا ہے،
وہ बेचारे अपनी चीजें खुद ही बनाते थे, आपस में एक दूसरे को देकर अपना गुजरान करते थे. समझ रहे हैं बात क्यों नहीं? यही तो वजह है. बदर के जो कैदी थे उनके लिए जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने मशवरा दिया था कि अल्लाह के रसूल हमारे हरबी हालात, जंगी हालात हमारे सही नहीं है. लड़ने के भाई 313 लड़ने आए थे, 7 तलवारें थी. 313 लड़ने आए तो कम से कम तलवारें 313 तो. एक खालिद ने यरमुक के गजबे के अंदर 9 तलवारें अपनी तलवार से तोड़ी थी. तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि सिपाहियों की तलवारें टूटती हैं. 313 लड़ने आए तो कम से कम तलवारें कितनी होनी चाहिए? 313 तो तलवारें होनी चाहिए. वहां 313 लड़ने, जंग लड़ने मैदान में पहुंच गए और तलवारें साथ हैं. तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने कितना जबरदस्त मशवरा दिया था हालात के एतबार से कि हमारे हरबी हालात सही नहीं है, हम इनके बदले मुंह मांगे तावान वसूल करके अपने हरबी हालात को मजबूत बनाएंगे. तो आज निकल फिर हम पे हमला कर देंगे, हमारा दिफा तो मजबूत हो. आप समझो जरा बात. यहां कैफियत ये, हम इस वक्त एटमी ताकत है हमारा मुल्क. भाई मेरे, हम एटमी ताकत है. आप अंदाजा तो करो हम में और उनमें कितना फर्क है. फिर उनके सबर और हमारे सबर में कितना फर्क है. हमसे नहीं हालात गुजारे जा रहे, उन्होंने हालात कैसे गुजारे आप जरा देखिए. और ये तो मैं एक हल्का सा तारुफ दे रहा हूं, आप देखें. यानी कि वैसे ही हम अगर मिसाल सूरह बकरा या सूरह अनफाल या सूरह तौबा या सूरह अहज़ाब जैसी सूरत उठा के देखते हैं, हमें अंदाजा होता है उस वक्त के हालात उनकी किस तरीके से गुजर रहे थे. फसब्रुन जमील. सबसे बेहतर मुसलमान के लिए क्या है? हर किस्म के हालात में सब्र करना.